اس وقت تعلیم کی شرح خراب ہو چکی ہے، ہمارے تعلیمی ادارے کرپٹ ہو چکے ہیں، ان میں چیٹنگ ہو رہی ہے، اخلاقی پستی کے ہم انتہا کو اس وقت چھو رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں اگر یہ کام کر لیں تو انشاءاللہ جنت سے ہمیں کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور یہی وہ ہے جو چیز آج کا پیغام ہے کہ آئندہ نسلوں کی امین ایسی خواتین جو مائیں بن چکی ہیں، مائیں بنیں گی مستقبل میں، ان کو اس لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کر لیں، اور اس سے بڑھ کر دین کے نام پہ مار دھاڑ، نفرت پھیلانا اور غصے کرنا، اور دین کے نام پر چند ظاہری چیزوں کو دین سمجھ لینا اور حقیقی دین سے دور ہو جانا، یہ اس سے بڑے چیلنجز ہیں۔ اور الجنت تحت اقدام الامہات، یہ ماں کا رتبہ اس لیے دیا گیا ہے کہ ماں آئندہ نسلوں کی امین ہوتی ہے اور آئندہ نسلوں کی تربیت کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ الحمدللہ جامعۃ البنات کے 3 سے 4 دہائیوں کے سلسلے کے جلسے حفظ کے مقابلے خیر سے ہو رہے ہیں، اور آج آخری دن ہے۔ 3 دن حسب سابق جیسے ہر سال ہوتا ہے، قرآن کی بلبلوں نے قرآن سنائے ہیں، اور ماشاءاللہ وہ بحسن خوبی سنائے ہیں، اور ایک ایمان کی محفلیں سجی ہیں جس میں نظمیں، نعتیں، ٹیبلو، پیغامات بنات اسلام کے حوالے سے دیے گئے ہیں۔ میں اس موقع پر صرف اپنا حصہ ڈالنے کے لیے چند اہم باتیں عرض کرنا بطور ذمہ دار جامعہ خورشید الاسلام، خادم جامعہ خورشید الاسلام کے عرض کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت اور بلکہ ہر وقت سے ہی جو نسلوں کی تربیت کی ذمہ داری رہی ہے وہ خواتین پہ رہی ہے، اور یہ وہ عظیم مرتبہ ہے جو خواتین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طرح دیا ہے کہ جب پوچھا جاتا ہے کہ سب سے بڑا مرتبہ کس کا ہے تو 3 مرتبہ کہا جاتا ہے امک امک امک، اور چوتھی مرتبہ کہا جاتا ہے ابو من احق الناس الیہ، تو سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا، ماں کا، ماں کا، پھر باپ کا ہے۔ اور الجنت تحت اقدام الامہات، یہ ماں کا رتبہ اس لیے دیا گیا ہے کہ ماں آئندہ نسلوں کی امین ہوتی ہے اور آئندہ نسلوں کی تربیت کرتی ہے۔ جب اچھی مائیں ہوتی ہیں تو صلاح الدین ایوبی نکلتے ہیں، امام غزالی نکلتے ہیں، امام ابو حنیفہ، امام بخاری رحمہ اللہ جیسے لوگ، محمد قاسم جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ جب مائیں غفلت کر جائیں تو نسلیں خراب ہوتی ہیں، اور نسلیں خراب ہوتی ہیں تو قومیں خراب ہوتی ہیں، خاندان خراب ہوتے ہیں، اور خاندان سے قومیں بنتی ہیں تو قومیں خراب ہوتی ہیں۔ آج امت کی ماؤں کو ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہے، جو ایک عمومی فساد کا ماحول، کہ جو زمانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوگا وہ فساد کا زمانہ ہوگا، نافرمانی کا زمانہ ہوگا، اللہ کی نافرمانی، اللہ کے حبیب کی نافرمانی، اولو الامر حکمرانوں کی، گھر کے بڑے کی، ماں کی، باپ کی نافرمانی عام ہو جائے گی، اور دین سے دوری ہو جائے گی، اور اسی طرح ایسے کانٹے جو دین سے دور کرنے کے راستے آسان ہو جائیں گے اور دین پہ آنے کے راستے مشکل ہو جائیں گے۔ حجبت النار بالشہوات وحجبت الجنت بالمکارہ، صلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الصادق الامین نے فرمایا کہ جنت کو کانٹوں سے بھرا گیا ہے، کانٹوں کا راستہ جنت کے راستے پہ ڈالا گیا ہے، اور جہنم کے راستے پہ مزے ڈالے گئے ہیں، شہوتیں ڈالی گئی ہیں۔ اس میں ماؤں کا کردار اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ پیرنٹنگ ان دا 21st سینچری، 21st سینچری میں ایک آئندہ کامیاب مسلمان نسل کو تیار کرنا کیسے ممکن ہوگا۔ دیکھیں، جو خرابی دہائیوں میں آتی ہے وہ 1-2 سال میں صحیح نہیں ہو سکتی، جو صدیوں میں آتی ہے وہ ایک دہائی میں پوری نہیں ہو سکتی۔ امت مسلمہ کا زوال 400 سال کی اجتماعی کوتاہیوں کی بنیاد پر آئی ہیں، جس میں عوام، حکمران، ماں باپ سب کا اپنا کردار ہے۔ نیپولین بوناپارٹ، یعنی ایسی بات ہے جس پہ اپنے غیر سب کا اتفاق ہے۔ نیپولین بوناپارٹ کہا کرتا تھا، جو فرانس کا بڑا کمانڈر تھا جس کے انہوں نے مجسمے لگائے، جو فرانس کی جنگ آزادی جیتا تھا، کہ وہ کہا کرتا تھا کہ گیو می گڈ مدرز اینڈ آئی ول گیو یو گڈ نیشن، مجھے اچھی مائیں دو میں تمہیں ایک بہترین قوم دوں گا۔
آج کی جو مائیں ہیں وہ ان پر یہ چیلنجز 10 گنا میں کہوں گا ہو چکے ہیں، اور آج مسلمان خاندانوں کا سب سے بڑا چیلنج اولاد کی تربیت ہے۔ آج جو نسل ہے یہ تو جیسی کی تیسی ہے، گزر جائے گی، لیکن آئندہ نسلوں کا کیا ہوگا؟ ہم چاہیں تو آئندہ نسلوں کو بڑا باکمال بنا سکتے ہیں، اور یہ چاہیں تو آئندہ نسلوں کو اب سے اب خراب کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں اس لحاظ سے چیلنجز کیا ہیں۔ اس وقت جو ایجوکیشن لیول ہے امت مسلمہ کا عموماً اور پاکستان کا خصوصاً، وہ نوز ڈاؤن ہے، نیچے جا رہا ہے۔ اس وقت تعلیم کی شرح خراب ہو چکی ہے، ہمارے تعلیمی ادارے کرپٹ ہو چکے ہیں، ان میں چیٹنگ ہو رہی ہے، اخلاقی پستی کے ہم انتہا کو اس وقت چھو رہے ہیں، معاشی بدحالی بری طرح لپٹی ہوئی ہے ہمارے ساتھ، اور اگر ہم نے محنت نہ کی تو آئندہ نسلیں اور زیادہ معاشی طور پہ بدحال ہوں گی۔ دین بہت بڑا روبہ زوال ہے، اور اس سے بڑھ کر دین کے نام پہ مار دھاڑ، نفرت پھیلانا اور غصے کرنا، اور دین کے نام پر چند ظاہری چیزوں کو دین سمجھ لینا اور حقیقی دین سے دور ہو جانا، یہ اس سے بڑے چیلنجز ہیں۔ دعات الی ابواب النار، جو حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی علامتوں میں ایسے لوگ جو جہنم کے دروازوں کی طرف بلائیں گے، ایسے بلانے والے مختلف عنوانوں سے لوگ زیادہ ہو گئے۔ آج کی ماں کو جو جنریشن گیپ ہے، جنریشن ایکس زیڈ وائی میں، کہ بچہ کچھ اور سوچ رہا ہے، سوشل میڈیا کے زمانے میں، آئی ٹی کے زمانے میں، اے آئی کے زمانے میں رہ رہا ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچہ کیا سوچ رہا ہے، ورنہ بچہ کسی اور وادی میں ہوگا، ہم کسی اور وادی میں۔ بچے کی نفسیات، سائیکالوجی کو، اس کے زمانے کو سمجھنا، نرمی اور گرمی کے درمیان ایک متوسط راستے سے اس کی تربیت کرنا، کبھی دوست بنانا، کبھی اس کو تھوڑی سی سختی کرنا، پابندی کے ماحول میں ڈسپلن کے پابند بنانا، باکمال انسان بنانا اور اعلیٰ مسلمان بنانا۔ یہ ہماری غلط فہمی ہوتی ہے کبھی کبھی کہ ہم مسلمان بناتے ہیں، انسان نہیں بناتے، ورنہ وہ مسلمان اچھا ہو ہی نہیں سکتا جو انسان۔ تو چند انسانی صفات ہیں جو دنیا کے سارے انسانوں میں کامن ہیں، اخلاق، سچ بولنا، ایک دوسرے کا خیال کرنا، مشکل وقت میں ساتھ ہو جانا، صبر، حوصلہ، محبت اور برداشت، یہ سب چیزیں ہیں جہد مسلسل جس کو آپ کو اپنے بچوں میں ڈالنے کی ضرورت ہے۔ ان کو فزیکلی ایکٹیو کرنا، ان کو مینٹلی ایکٹیو کرنا، ایموشنلی جذباتی لحاظ سے ان کو بڑا مضبوط اور صابر بنانا، اور رشتہ داروں اور تعلقات کو نبھانے والا اور ایک بڑے جذبے کے ساتھ امت کا ایک کارآمد فرد بنانے کی تیاری کرانا۔ میں سمجھتا ہوں اگر یہ کام کر لیں تو انشاءاللہ جنت سے ہمیں کوئی چیز نہیں روک سکتی، اور یہی وہ ہے جو چیز آج کا پیغام ہے کہ آئندہ نسلوں کی امین ایسی خواتین جو مائیں بن چکی ہیں، مائیں بنیں گی مستقبل میں، ان کو اس لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے کہ نہ صرف خود جنت میں جانا ہے بلکہ اپنے گھرانے، اپنے خاندان، اپنے نسلوں کو بھی جنت میں لے جانے کی تیاری کرنی ہے۔ اور یہ جہد مسلسل ہر روز ہر دن قرآن و حدیث اور دین کی تعلیم پڑھتے پڑھاتے گزرنی چاہیے۔ اسی طرح کا ایک کام کی چھوٹی کوشش JKI اکیڈمی فار وومن فزیکل بھی کر رہا ہے، کیمپس میں بھی کر رہا ہے اور آن لائن بھی کر رہا ہے، اور پورا جامعۃ البنات کا جو سلسلہ ہے لبنات الاسلام وہ بھی کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اماں خدیجہ، اماں عائشہ اور ازواج مطہرات کے راستے پہ چلنے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔